बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बाबर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, बहुत ही बेहतरीन खबरें आ गई। खबरें इंतहाई में खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, हमारा हौसला बढ़ता है। पहली जो इंतहाई बेहतरीन खबर आई है ना, वो पीटीआई के 13 साल दौर हुकूमत में महकमा सेहत में 100 अरब रुपए की करप्शन हुई। नौशेरवान बरकी को सेहत के शोबे का कंट्रोल दिया गया, जबकि सूबे के 4 बड़े अस्पताल भी इनके मातहत है। सोहेल अफरीदी के पास भी मुबैना करप्शन से मुतालिक दस्तावेजात मौजूद है और यही दस्तावेजात अली अमीन गंडापुर के टेबल पर भी मौजूद थी। दावा किया जाता है कि अलीमा खान इसी वजह से नौशेरवान बरकी का दिफा करती है। मजीद ये इल्जाम भी आयद किया गया कि नौशेरवान बरकी ने खैबर पख्तूनख्वा के सेहत के निज़ाम को तबाह कर दिया। ये जो है एक टीवी शो के अंदर जो है ना, वो शेर अफजल मरवत साहब की जानब से नौशेरवान बरकी पर कुछ इल्जामात लगाए गए कि इनके कंट्रोल के अंदर जो है ना, वो पीटीआई की हुकूमत के अंदर करप्शन हुई। देखिए, करप्शन हो सकता है की गई हो, करप्शन जो है ना बेपनाह लोग करते हैं, कोई भी दूध का धुला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर कोई सच्चा लीडर है ना जिसने कोई करप्शन नहीं की, तो वो खान साहब है। ये हमें मानना पड़ेगा। देखिए, खान साहब ने कोई करप्शन नहीं की। खान साहब के पार्टी के अंदर जो मुख्तलिफ लोग हैं ना, उन्होंने करप्शन की है। अगर खान साहब ने करप्शन की होती ना, तो वो भी 2 केसेस के अंदर जो है कंट्रोल हो जाते, जिस तरह मियां साहब कंट्रोल के अंदर आ गए। लेकिन खान साहब ने कोई करप्शन नहीं की, इसीलिए तो खान साहब कंट्रोल के अंदर नहीं आ रहे। डबल सेंचुरियां खान साहब के ऊपर मुकम्मल कर ली गई, लेकिन जो है ना, वो खान साहब कंट्रोल के अंदर नहीं आ रहे। ये इंतहाई तरीन बात है और हो सकता है दीगर लोगों ने करप्शन की हो। शेर अफजल मरवत साहब की इस बात से हम इत्तेफाक करते हैं, लेकिन खान साहब खुद करप्शन के खिलाफ है, इसलिए तो जो है ना, खान साहब को जेल के अंदर डाला गया है। पाकिस्तान के अंदर करप्शन का सबसे बड़ा मरकज कौन सा है? पाकिस्तान की अफवाह, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सबसे बड़ी करप्शन करती है और करप्शन के मुखालिफ है, इसलिए तो खान साहब को जो है ना, ये लोग जेल से बाहर नहीं छोड़ रहे। खान साहब के साथ इनका जो डील है उसमें अंदर इसी चीजों पर बात होती है कि खान साहब फौज के साथ कोई काम नहीं रखे, लेकिन खान साहब कहते हैं जो मेरे अवाम के साथ जुल्म हुआ उस पर इंसाफ होगा, और जिस दिन उस पर इंसाफ होगा इनकी पतलूनें उतर जाएगी। ये इंतहाई तरीन बात है। दूसरी तरफ जो है ना, जो खबरें आ रही है, वो आलमी सतह से जो खबरें है वो पहले आपके साथ शेयर करता हुए आलमी सतह से कुछ खबरें। उर्दन के अमेरिका अड्डे पर ईरान के ताकतवर मिसाइल बरसाने के मनाज़र। ये उर्दन के अंदर जो अमेरिका अड्डा है, उधर पर ईरान की जानब से ताकतवर मिसाइल बरसा दिए गए, उर्दन के ऊपर जो है इंतहाई तरीन अटैक किए गए हैं। तो ये आलमी सतह की सूरत हाल है। जबकि भारत जो हमारा पड़ोसी है, वहाँ भी हालात खराब है। कल सारी रात इंडिया में तलबा और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें होती रही। तलबा और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान हालात खराब हो गए, सारी रात झड़पें होती रही, लेकिन फिर भी देखिए अभी तक जो है वो कोई मौत की खबर नहीं आई। मतलब जो है ना, कोई मौत की खबर भारत से हमारे सामने नहीं आई कि किसी के ऊपर गोलियां चला दी गई, किसी को मार दिया गया। फौजी जो है अपने लोगों पर गोलियां नहीं चला रहे। लाठी चार्ज सबसे अहम चीज जो है, पुलिस क्या कर रही? लाठी चार्ज कर रही है, गिरफ्तारियां कर रही, लेकिन जो है ना, किसी को गोली नहीं मारी जा रही। तो ये जो है इंडिया के अंदर हमें उनकी ये बात माननी पड़ी। ये वीडियो आप देख ले, फिर जो है ना खबरों पर आते हैं। तो ये वीडियो आपने देख ली। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोगों के ऊपर शेलिंग हो रही है, आंसू गैस के मामला जो है ना, और लाठी चार्ज हो रहा है, लेकिन किसी पर गोलियां नहीं चलाई जा रही। ये इंतहाई तरीन बात है। लोग जो है ना, वो इसी तर्ज अमल से मुल्क को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जब यहाँ एहतजाज होता है तो वहां पर सरेआम गोलियां चला दी जाती। तो यहाँ का फिर जो है ना मामला क्या है? यहाँ यही मामला है कि अवाम जो है ना, वो इनकलाब के अंदर उतरे। बहुत लोग मर जाएंगे, लेकिन जो है ना, पाकिस्तान तो कम से कम आजाद हो जाएगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं। और अवाम अभी कौन से महफूज है? ड्रोन हमले हो रहे हैं, लोगों के ऊपर जाली ऑपरेशन हो रहे हैं, कोई महफूज नहीं। कोई आवाज उठाता है उसको जो है गायब कर दिया जाता है। यही हालत पाकिस्तान के अंदर कर दी गई है। खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स ने इंकशाफ किया है कि आसिम मुनीर ट्रंप से $10 बिलियन की भीख मांग रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका पाकिस्तान को ईरान पर इसकी खिदमत करने के बदले $10 बिलियन
بلین ڈالر دے تاکہ پاکستانی کی جو خاصہ کرنسی مزید خاصہ نہ ہو، جو پاکستان کی مطلب گرتی کرنسی وہ مزید نہ گرے۔ ٹرمپ شاید عاصم منیر کو بچا بھی لے، لیکن کس قیمت پر؟ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوگا، ہندوستان سے مل کر مقبوضہ کشمیر میں بچے مطلب کچلے ہوں گے، بچے جو مطلب کچلنے ہوں گے، مجاہدین کو ختم کرنا ہوگا، کشمیر پر آخری سودا کرنا ہوگا، جوہری ہتھیاروں کو کم کرنا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں پر پھر بات ہوگی اور یہی چیزوں پر جو ہے نا یہ ڈیل کر سکتے ہیں۔ اور ٹرمپ سے جو ہے یہ جو بھیک مانگی جا رہی ہے 10 بلین ڈالر کی، تو کیا یہ خزانے کے اندر آئے گے؟ 1 روپے بھی نہیں آئے گا، 10 بلین ڈالر جو ہے ان سے لے لیے جائیں گے اور ان کے ذاتی اکاؤنٹوں میں چلے جائیں۔ عوام کا تو ویسے ہی بیڑا غرق ہوتا رہے گا، عوام کے لیے تو یہ کوئی بات نہیں، یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہ ڈیل کریں گے، سب کو پتا ہے۔ چند سال پہلے امریکہ کے ایک پروسیکیوٹر نے کہا تھا کہ پاکستانی ڈالر کے لیے اپنی ماں بہن بیچ دیں گے۔ یہ انتہائی گھٹیا بات جو ہے نا چند سال پہلے جو ہے ایک پروسیکیوٹر نے کی تھی، جو میں آپ کو کہ پاکستانی ایسے لوگ ہیں جو ڈالر کے وس اپنے ماں کو بھی بیچتے، اور یہ یہاں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ ان گھٹیا لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ امریکہ ہم پر اس طرح کے شکوک و شبہات میں رہتے کہ پاکستانی تو وہ قوم ہے جو ڈالر کے بس جو ہے اپنے ماں کو بھی بیچتے۔ اس طرح کے گھٹیا الزامات پاکستانیوں پر ان گھٹیا منافق لوگوں کی وجہ سے عام لوگوں پر بھی اسی طرز عمل کے خدشات جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ عاصم منیر انہیں پاکستانیوں میں سے ہے، اس نے ماں بہن کے ساتھ ساتھ ملک بھی بیچ دیا کہ انہی پاکستانیوں کے اندر عاصم منیر بھی ہے، جو چند پاکستانیوں کا ٹولہ ہے نا جو ڈالر کے وس اپنے ماں کو بھی بیچے، جس طرح زرداری ہے، نواز شریف ہے، شہباز شریف، اس کے طرز عمل کے پاکستانیوں کے اندر عاصم منیر بھی ہے جس نے اپنے ماں بہن کے ساتھ ساتھ پورے ملک کو ہی بیچ دیا، پورے ملک کو مطلب جو ہے نا امریکہ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا۔ کس طرح رکھ دیا کہ امریکہ کے منہ میں منرل ٹوستے اور وہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے۔ تو ان لوگوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کا نیا ٹرینڈ جو آیا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے، اپنے بائکس اور گاڑیوں پر عمران خان کے ریلیز عمران خان لکھ کر پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرو۔ یہ انتہائی زبردست کمپین ہے، کیونکہ اس طرح کمپین کے لیے لاکھوں لوگ ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنے گاڑی پر لکھیں کہ اس طرح کی کمپین کے لیے لوگ لاکھوں ڈالرز خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر خان صاحب کے حمایتی جو عالمی سطح پر ہے وہ اپنے گاڑیوں کے اوپر عمران خان ریلیز لکھ دے، ریلیز عمران خان مطلب اسی ترجمے پر جو بائکوں کے اوپر بھی ریلیز عمران خان لکھ دے۔ اس بائک کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریلیز 804 ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا گیا ہے۔ یہ جو ہے اوورسیز پاکستان نے نیا ٹرینڈ چلا دیا ہے، تو یہ حالات جو ہے وہ ہمارے سامنے نے۔ دوسری طرف جو ہے جو بلوچستان کے اندر صورتحال ہے وہ بھی ہمارے سامنے۔ بلوچستان کے علاقے سوراب اور مستونگ میں سیکورٹی فورسز کی فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں 10 دہشت گرد مارے گئے۔ فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 2 خودکش حملہ اور جو ہے خواتین اور ان کے ایک سہولت کار کو بھی گرفتار کر لیا گیا ISPR۔ تو یہ ایک جعلی آپریشن ہے، یہ تصویر آپ کے سامنے چل رہی ہوگی، اس میں شخص پڑا ہوا ہے۔ جعلی آپریشنوں کے تھرو معصوم عوام کا قتل عام کیا جا رہا ہے، جو ان کے اپنے ذاتی لوگ ہیں نا، جو انہوں نے پال پوس کر جنہیں بڑا کیا ہے، جنہیں یہ ان پہاڑی علاقوں کے اندر خود لائے ہیں، اس کو تو کوئی مطلب مار نہیں رہا، وہ تو مطلب جو ہے نا وہاں گھوم پھر رہے ہیں، یہ وہاں ٹریننگ انہیں مل رہی ہے۔ کل میں نے آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کی تھی نا کہ ٹریننگ انہیں جو ہے نا انہی پہاڑوں کے اندر الٹا ٹریننگ دی جا رہی ہے، تو وہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے۔ دوسری طرف بھارت کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے، بھارت میں مظاہرین پر اب تک سب سے سخت ہتھیار ڈنڈا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ پاکستان میں آغاز ہی J3 رائفل سے ہوتا ہے۔ ڈی چوک مرید کی مثالیں آپ کے سامنے ہے کہ اب تک سب سے جو سخت ہتھیار ہے وہ ڈنڈا بھارت کے اندر استعمال کیا گیا، جبکہ پاکستان کے اندر جو ہے سب کیا استعمال کیا جاتا ہے کہ J3 رائفل، J3 کی گولیاں چلا دی جاتی ہے، عوام کو جو ہے شہید کرا دیا جاتا ہے۔ یہی تمام تر چیزیں ہمارے سامنے۔ 26 نومبر کو ڈی چوک میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے خوفناک اور بدترین قتل عام ہوا۔ اس قتل عام کے ذمہ داران کو ڈی چوک میں ہی لٹکانے کا فیصلہ دینے کی بجائے عدالت نے ذمہ داران کو بری کر دیا۔
لیکن اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں، 26 نومبر کے شہداء کا خون رہے گا، نہیں جائے گا۔ ایک دن ملک میں انصاف بحال ہوگا اور تمام ذمہ داران کو ضرور لٹکایا جائے گا، کہ تمام تر ذمہ داران کو ضرور لٹکایا جائے گا۔ اور یہ ذمہ داران کو کیسے لٹکایا جائے گا، انصاف کیسے بحال ہوگا، جب عوام میدان میں اترے گی، جس طرح بھارتی عوام میدان میں اتر رہے ہیں۔ بھارت کے اندر کاکروچ جنتا پارٹی جب سے بنی ہے اور معصوم عوام کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، تو عوام میدان میں اتر رہی ہے۔ یہ معاملہ پہلے دیکھے بنگلہ دیش کے اندر چلا، نیپال کے اندر چلا جو کاکروچ جنتا پارٹی کے معاملات، اور اب بھارت اور دھیرے دھیرے پاکستان کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ پاکستانی بھی کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہے۔ اگر پاکستانی عوام اٹھ کھڑی ہوئی نا تو 24 گھنٹے کے اندر یہ نظام فارغ، یہ ان کی لاشیں مختلف چوراہوں پر آپ کو لٹکتی ہوئی نظر آئے گی، پاکستان آزاد ہو جائے گا۔ دلی میں ایک پیپر لیک ہونے پر 9 اور 10 کلاس جو ہے اسٹوڈنٹ نے مودی سرکار اور اس کے ہینڈلرز کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور یہاں پاکستان سے 12 کروڑ والے صوبہ پنجاب پر ظلم و ستم کے بعد بھی گہری نیند سو رہے ہیں، کہ 12 کروڑ صوبے والے جو لوگ ہیں نا پنجابی، ان پر بے پناہ ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ لوگ ابھی تک سو رہے ہیں۔ جبکہ دلی کے اندر ایک پیپر لیک ہوا، اور ایک پیپر کے بدلے میں جو ہے عوام نے کیا کر دیا، 9ویں اور 10ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ نے مودی سرکار ان کے ہینڈلرز کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو یہ جو ہے نا حالات کیوں ہلا کر رکھ دیا، کہ آپ لوگوں نے تو مطلب ہمارا مستقبل تباہ کر دیا۔ یہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے، اور عوام جو ہے نا وہ مطلب رد عمل دے رہی، عوام ریسپونڈ دے رہی، جبکہ یہ لوگ خاموش تماشائی بن بیٹھے۔ یہ ہمارے سامنے تمام تر چیزیں، ان کی ناقص پالیسیوں نے ملک کا ستیاناش کر دیا، اور ساری رات طلبہ اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئی، لیکن وہاں کیا ڈنڈے کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ یہاں عوام اگر کچھ بات کرتی ہے تو یہاں تو ڈائریکٹلی عوام پر گولیاں چلا دی جاتی۔ آخر میں جو خبر آئی ہے وہ یہ کہ جسٹس فار عمران خان کانفرنس لاہور ہائی کورٹ کا انعقاد، وکلا کی بڑی تعداد کی شرکت۔ آخر میں ایک خبر آئی ہے لاہور کے اندر جسٹس فار عمران خان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کے اندر جو ہے نا وہ وکلا کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے، اور وکلا کی بڑی تعداد کے شرکت کے معاملات کے اندر وہ جو خان صاحب کے جسٹس فار عمران خان کانفرنس کے اندر جاوید ہاشمی صاحب بھی پہنچ گئے، اور وہ وہاں انہیں مہمان خصوصی کی طرز عمل کے طرح ٹریٹ کیا گیا۔ ماضی میں جاوید ہاشمی صاحب ایک سینئر سیاستدان ہے، ماضی میں وہ مطلب جو ہے وہ میاں صاحب کے ساتھ بھی کھڑے رہے، میاں صاحب کے انتہائی وفادار تھے، لیکن میاں صاحب نے غداری کر دی اور جاوید ہاشمی صاحب سائڈ سے ہو گئے۔ وہ ایک آزاد سوچ کے سیاستدان ہے، وہ اب خان صاحب کے لیے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔